بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدر محترم مدرسہ اسلامیہ محمودیہ کے موقر اساتذہ کرام، علاقے کے خاص طور پر سرسا مڑما میسال کے غیور مسلمانان کرام اور طلبہ عزیز، یقیناً یہ آج کا پروگرام ہمارا اور آپ کا اس مدرسے کا اختتامی سالانہ پروگرام، سالانہ جلسہ تھا، جو اصل میں بچوں کا پروگرام کہلاتا ہے، بچوں کا پروگرام تھا۔ آپ نے ہمیں ایسے موقع پر یاد کیا اور ہمیں آپ کے بیچ آنے کا موقع دیا، اس کے لیے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ محترم حضرات، میں بہت دیر کے لیے آپ کے بیچ نہیں ہوں، مجھے بھی اندازہ ہے کہ موسم اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ بہت دیر آپ سے بات کی جائے، آپ کے بیچ رہا جائے، اور یہ بچوں کا پروگرام تھا۔ ابھی بچوں کے درمیان انعامات کی تقسیم بھی ہونا ہے اور بھی کچھ دوسرے کام بھی ہیں، اس لیے میں صرف 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ کے بیچ حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اتنی ہی دیر میں اپنی بات کہہ کر آپ سے رخصت لے لوں گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جب بنائی تو اس دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے والے لوگوں کے لیے امتحان کا انتظام کر لیا۔ اس دنیا میں لوگوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو اور جناتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے وہ پوری تیاری کرو، جس تیاری کی وجہ سے ہمارے بندوں کو جنت کے راستے میں آنے میں پریشانی ہوگی، ان کے لیے تم رکاوٹیں کھڑی کرو، ان کے لیے تم دشواریاں پیدا کرو، ان کے راستے میں تم رکاوٹ بن جاؤ۔ اور یہ تیاری کے لیے جب بھیجا ان کو تو شیطان نے قسمیں کھا کر کے کہا تھا کہ وہ بِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ کہ اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم، ہم سب کے سب کو گمراہ کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ آئے اور اس دنیا میں انہوں نے تیاریاں کی، اور ایسی تیاری کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو بھیجنے سے پہلے فرمایا کہ اے آدم، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن پہلے سے وہاں موجود ہے، اس کی چالوں میں آپ نہیں آئیے گا، اس کے فریب میں نہیں آئیے گا، اس کے دھوکے میں نہیں آئیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے دھوکے میں آ جائیں اور آپ کو راستے سے کنارے ہونا پڑے۔ اور یہ چیز قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کو بتا دی گئی کہ لوگوں، یہ دنیا کے سلسلے میں ایک چیز یاد رکھنا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں کسی کو اطمینان نہیں، کسی کو آرام نہیں۔ آپ کو کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، کوئی ایک شخص نہیں ملے گا۔ یہ دنیا اسی طرح بنائی گئی ہے۔ ایسی دنیا میں
جہاں شیطان اپنا حربہ لگائے ہوا ہے، اور شیطان کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے وَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ کہ جناتوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس راستے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، جہنم کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کئی ہمارے ایسے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے درمیان میں رہنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا نوجوان، خبر ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے، وہ اسلام کے راستے سے تقریباً ہٹ چکا ہے۔ کتنی ہماری ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جن کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ ہماری کوئی بہن جو کل کالج جاتی تھی، کسی ادارے میں پڑھتی تھی، کہیں کسی آفس میں اس کا جانا آنا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس جانے آنے کے نتیجے میں وہ اب اسلام سے ہاتھ دھو چکی، وہ اسلام سے پھر گئی۔ یہ وہی ہے جس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا، اس امتحان میں ہم فیل ہو گئے۔ یہ بچے جو ہمارے درمیان کھڑے ہو کر کے ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہے تھے، ہمیں سکھا رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے، یہ وہی چیزیں تھی جو دراصل ہم سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں یہی اصل بنیاد ہے۔ اگر یہ چیز بچپن میں ان کے دلوں میں ہم نے بیٹھا دیا کہ اصل ایمان ہے، ایمان کی طاقت یہ ہم سے کوئی چھین نہ لے، ہمارے اوپر کوئی ڈاکہ نہ ڈال لے، اگر یہ ایمان کی طاقت بچ گئی تو یہی اصل کامیابی ہے۔ اگر بچپن میں ان کے دلوں میں بیٹھا دیا گیا تو یہ بچے کل ان میں سے کوئی اگر کسی آفس میں بھی چلا جائے گا، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو کسی بڑی اچھی جگہ چلا جائے گا، تب بھی اس کو یاد رہے گا کہ ہم بہت بڑے آفیسر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم کسی فرم کے مالک ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ یہی تعلیم مدرسے میں دی جاتی ہے۔ آپ مبارکباد کے لائق ہیں، ورنہ میں آپ کو ایک مختصر رپورٹ سناؤں، شاید آپ خون کے آنسو روئیں، شاید آپ رونے پر مجبور ہو جائیں، آپ کی راتیں کروٹیں بدلتے ہوئے گزرے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کی اس وقت کی رپورٹ کے مطابق 30 نومبر سن 2023 کو اکنامکس ٹائمز نے ایک خبر چھاپا، ایک خبر اس نے پبلش کیا، اس نے بتایا کہ ہندوستان کی آبادی سرکاری اعتبار سے اس وقت تقریباً 20 کروڑ روپے ہے۔ میں جو بول رہا ہوں آپ گوگل کیجئے گا، آپ سرچ کیجئے گا، آپ کو ساری چیزیں ملیں گی۔ اکنامکس ٹائمز کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ 20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، جس میں مسلمانوں کی پڑھنے کا تناسب، پڑھنے کی آبادی، مسلمان کے بچے جو پڑھائی کے لائن میں ہیں ان کا پرسنٹیج صرف اور صرف 14.5%۔ اس نے لکھا 14.7% ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو پرائمری اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، جو 10 سال سے پہلے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جب یہ بچے مڈل اسکول تک جاتے ہیں تو ان کا ریشیو، ان کا پرسنٹیج، ان کا تناسب گھٹ کر کے 12% تک آتا ہے۔ اور ہمارے بچے جو میٹرک میں اپیئر ہو رہے ہیں، جو 10ویں کلاس تک پڑھ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف 8 سے 9% بچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 90% بچے وہ میٹرک تک جا بھی نہیں پاتے۔ ایسے پرفتن دور میں، ایسے آزمائش کے دور میں، اگر ڈاکٹر عبدالجلیل قاسمی جیسے لوگ، مولانا ڈاکٹر عبدالجلیل قاسمی اور ہمارے اس مدرسے کے اساتذہ کرام، خاص طور پر حضرت مولانا طاہر صاحب اور مولانا عتیق الرحمان صاحب، یہ ہمارا شاگرد ہے، میں نے بچپن سے اس کو پڑھایا ہے، اور مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ بہترین عالم دین اور صالح عالم دین ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ مولانا رفیع الدین صاحب، مولانا علی حسن صاحب، حافظ شفیق صاحب، حافظ اصغر صاحب، اور ان کے علاوہ ہمارے نوجوان بھائی، میں آپ کا نام نہیں جانتا، لیکن آپ کے بارے میں جب معلومات حاصل ہوئی، آپ کے بارے میں جب جانکاریاں ملی، اور آپ خاص کر کے سرسا، مڑما، مثال کے علاقے کے لوگوں کے بارے میں جب پتا چلا کہ آپ نے چند دنوں میں وہ کارنامہ انجام دیا، آپ نے چند دنوں میں اتنا بڑا کام کیا ہے کہ میں قسم کھا جاؤں تو میری قسم نہ ٹوٹے۔ شاید آج قاری علیم الدین رحمت اللہ علیہ کی روح آج خوشی سے جھوم رہی ہوگی کہ میں نے کل جو پودا لگایا تھا، آپ لوگوں نے سینچ کر کے اس پودے کو ایک بہت تناور درخت بنا دیا۔ آپ نے
आपने वो कारनामा अंजाम दिया। आप 22 मार्च को इस इलाके के लोग, इस 3-4 गांव के लोग, इलाके के लोग 22 मार्च को एक जबरदस्त दस्तारबंदी का जलसा करते हैं, जिसमें 32 या 33 हुफ़ाज़ किराम को दस्तार फजीलत, दस्तार हिफ्ज़ की पगड़ी उनके सरों पर बांधी जाती है। और उसके बाद पै दर पै प्रोग्राम होते गए और फिर आखिर में 14 दिसंबर को झारखंड का तारीखी प्रोग्राम हुआ। और याद रखिए, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, उलमा के सामने मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि झारखंड में ऐसा पहला प्रोग्राम था जिसमें झारखंड के तकरीबन हर गोशे के उलमा जमा थे। ऐसा प्रोग्राम आपने करके दिखाया, आपने जमा किया इसी मदरसे के सरजमीन पर, मदरसे के मैदान पर। कल तक जहां लोग मुड़मा को इस नाम से जानते थे कि वहां एक जबरदस्त मेला लगता है, मेले के नाम से जानते थे, एक दौर आएगा, एक ऐसा मौका आएगा कि इंशाअल्लाह इस इलाके को लोग जानेंगे कि वहां जहां एक तरफ लोग मुड़मा मेले के नाम से जानते थे, उसी इलाके के लोग, उसी इलाके को लोग अब इस नाम से जानेंगे कि वहां से दीनी उलूम से सैराब किया जाता है, दीनी उलूम वहां से तकसीम किया जाता है। ये बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे वो दूसरी जगहों पर जाएंगे, जहां भी जाएंगे याद रखिए आपकी कुर्बानी जाए नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं जाएगी। अगर आपने 10 रुपए दिए, आपने 20 रुपए दिए, आपकी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी। ये बच्चे अगर कल किसी जगह पर दुनिया के किसी खित्ते में कुरान पाक की तिलावत करेंगे, किसी को पढ़ाएंगे, कहीं तरावी सुनाएंगे, कहीं कोई और काम करेंगे, तो जहां इनके नाम अमाल में सवाब लिखा जाएगा, इनके वालिदैन के नामे अमाल में सवाब लिखा जाएगा, वहां सुरसा मुड़मा मिसाल के लोगों के हर फर्द के हिस्से में भी इंशाअल्लाह और यकीनन सवाब लिखा जाएगा। हदीस में आता है कि कल क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे कि अल्लाह ताला उनके सामने उनकी नेकियों को पेश करेगा तो इनकार कर जाएंगे। वो कहेंगे अल्लाह मैं तो बहुत गुनाहगार था, मैं तो इतनी नेकियां नहीं करता था, ये नेकियों का पहाड़ कहां से आ गया। तो उनको याद दिलाया जाएगा कि यकीनन शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुम मदरसे के तालिबे इल्म को, तुम किसी नेकी करने वाले आदमी को मोहब्बत की निगाह से देखा करते थे। ये बच्चे जब रास्ते पर चल रहे हो तो इनको देखकर हंसते नहीं थे, बल्कि तुम अपने दिल में दुआ करते थे कि अल्लाह कोई ऐसा रास्ता निकल जाए, कोई ऐसी सबील निकल जाए कि इन बच्चों की नेकियों में हमारा भी कोई हिस्सा हो जाए। आज ये वही नेकियां तुम्हें नजर आ रही हैं, ये मामूली चीज नहीं है। यकीनन हमारी तादाद आज कम है, लेकिन आपने जो कारनामा कर दिखाया है और उसके बाद फिर आप वहां पर रुके नहीं, आप आगे बढ़ते हैं। आपकी ये नई इमारत आपके सामने बनकर तैयार है, इसमें आपकी कुर्बानी शामिल है। इसके पीछे जो जमीन खरीदी गई आपकी कुर्बानी शामिल है। आपने लाखों का बल्कि करोड़ों की जमीन खरीदी है। आपने अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए, मेहमानाने रसूल के लिए ऐसा इंतजाम कर दिया कि जब भी तारीख लिखी जाएगी तो 2023, 2024 जो हम और आप यहाँ पर हैं, इंशाअल्लाह आपका नाम उसमें जरूर लिखा जाएगा। ये मामूली कुर्बानी नहीं है। ऐसा नहीं कि मायूस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही चाहें और चले जाएं, नहीं। हाँ, आखिर में एक सबक और याद दिला दूं, एक बात और आपसे अर्ज कर दूं कि अल्लाह ताला की एक सुन्नत ये है कि अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो अल्लाह ताला उसको नेकी की तौफीक देता है। अगर इस इलाके के लोगों को अल्लाह ने नेकी की तौफीक दे रखी है, अगर इस तरह का मौका दिया है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अगर ये मौका हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमसे राजी है, खुश है। और खुशी का तकाजा ये है कि कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, के लोगों शुक्र अदा करते रहोगे, मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे तो मैं इसमें और इजाफा करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। और अगर तुमने नाशुक्री की, तुमने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया तो याद रखना कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। जरूरत इस बात की है कि जितनी काविश, जितनी मेहनत इस वक्त हमने की है, जो हमारे असातिज़ा ने जो मेहनतें की है, जो नमूना आपके सामने है, इससे आगे बढ़कर असातिज़ा को भी और तलबा को भी और इलाके के लोगों को भी
اس سے اور آگے بڑھ کر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کام آدھا ادھورا رہ گیا ہے، اللہ سے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ذریعے، اللہ تعالی ہمارے ذریعے، علاقے کے ذریعے اس کام کو پورا کر دے، اور جو باقی بقایا رہ گیا ہے وہ بھی بہت جلد پورا ہو جائے۔ اساتذہ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع آپ کے لیے اور میسر کر دیا کہ ابھی حضرت ناظم صاحب نے ایک بات عرض کی، ایک بات کہا کہ آئندہ سال سے ارادہ ہے کہ عربی درجات کی بھی شروعات کی جائے، عربی درجوں اور عربی فارسی درجوں کی شروعات کی جائے۔ یہ بہت اچھا اور بہت ضروری عمل ہے، چونکہ اب باہر کے حالات ایسے نہیں، بہت سے گارجین ڈرتے ہیں کہ بچوں کو باہر کیسے بھیج دیں، اب حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ علاقے کے مدرسوں میں دورے تک کی تعلیم، اور اس کی شروعات اب انہوں نے ارادہ کیا ہے، تمام اساتذہ ان کے ساتھ ہیں، تمام اساتذہ مخلص ہیں۔ قاری طاہر صاحب کی محنت، یہ سب کچھ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ انتظامیہ، یہ سارا کچھ یہ انہی لوگوں کی، یہ چند لوگوں کی اساتذہ کی محنت ہے، آپ کا تعاون ہے، اور یقیناً اسی ہمت کے ساتھ آئندہ سال سے انشاءاللہ عربی درجات کی یہاں شروعات ہوگی۔ یہ سب عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ اس راستے میں جو بھی معاملہ ہوگا ہم اس میں بھرپور اپنا تعاون پیش کریں گے۔ آپ کو اور بتاتا چلوں، مختصر میں آج بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہاں پر کھڑا ہوں، میں یہاں پر اگر کھڑا ہوں تو صرف یہ بتانے کے لیے، ایک سبق سنانے کے لیے۔ مولانا عبدالجلیل صاحب ہمارے استاد کی طرح ہیں، مولانا انعام صاحب وغیرہ جو اس علاقے کے اس وقت کے جو علماء ہیں، مولانا تنویر صاحب ہیں، مولانا تجمل صاحب ہیں، مولانا طیب صاحب ہیں، مولانا یہ مظہر صاحب ہیں، یہ سب ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں۔ یہ وقت بے وقت یاد کرتے رہتے ہیں، اور ان کی وہ آواز پر لبیک کہنا پڑتا ہے۔ میں اس سے پہلے سرسا بھی آ چکا ہوں، آپ کے ادارے میں کئی بار آ چکا ہوں، بڑی خوشی ہوئی، آپ کو جان کر اور خوشی ہوگی، اور شاید آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے۔ کل آپ اسی بات پر چوک میں سر اٹھا کر دیے کہ اس وقت پورے جھارکھنڈ کے مدرسوں کے رابطے مدارس کا ایک امتحان ہوا، ایک مقابلہ جاتی امتحان ہوا، جو رانچی کے جامعہ حسینیہ کٹرو میں منعقد ہوا، جس میں پورے جھارکھنڈ سے 17 مدرسوں کے بچوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس میں آپ کے مدرسے کا ایک بچہ محمد آفتاب دیشوالی کا رہنے والا، وہ پورے جھارکھنڈ میں ٹاپ کرتا ہے، 500 میں سے 500 نمبر لے کر آتا ہے۔ یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے، یہ آپ کے لیے ایسی بات ہے کہ کل اگر آپ کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کہیں کہ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کا بچہ، جہاں کی اساتذہ کی محنت، جہاں کی اساتذہ کی کاوش، جہاں کی اساتذہ کی ایک نقل و حرکت اس لائق بچوں کو بناتا ہے کہ 17 مدرسوں کے بچوں کے بیچ آپ کے مدرسے کا بچہ اول فائز، اور وہ سب سے فائز نظر آتا ہے۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ کے مدرسے کی ایک خبر پڑھنے کو ملی، بڑے دل سے خوشی ہوئی، کئی جگہ تذکرہ ہوا۔ میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر راستے میں رکا، ایک خاتون پوچھ رہی تھی کہ ایسا سنا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، آپ کے مدرسے کا ایک بچہ رات کو 12:40 میں قرآن سنانا شروع کرتا ہے، اور صبح 11:40 میں وہ پورا قرآن ایک مجلس میں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ایک بیٹھک میں سنا کر اٹھ جاتا ہے۔ یہ کارنامہ آپ کے مدرسے میں انجام دی گئی ہے۔